السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ نواز اور ہمارے جو پیارے دوست سن رہے ہیں، جو چھوٹے دوست ہیں، آج ہم ان کے لیے ایک گڈ نیوز لے کر آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایڈلٹس کے لیے الفضل ہوتا تھا، اس کے بعد اب جماعت احمدیہ نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی الفضل نکالا ہے. ہاں جی، بٹ اٹس آل ان اردو. ہاں جی، اردو میں ہے، لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے کیا کریں گے کہ ماما آپ کو اور جو بچوں کو اردو نہیں پڑھنے آتی ان کے لیے ریڈ کر دیں گی تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی. And just to say, this has been published recently. ہاں جی، اور یہ آج 20 جنوری 2023 میں پبلش ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. شروع کریں شاہ نواز؟ ہاں جی. Are you excited about it? ہاں جی. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں جس میں ہم قرآن کریم سے کچھ سیکھیں گے، کچھ احادیث سے سیکھیں گے، کچھ ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور کچھ اس کے اندر دادی اماں کی بھی ایک کہانی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پزل سیگمنٹ بھی ہے جس کے اندر کوئی پزل یا کوئی ہاں جی کوئی گیم ہوتی ہے جو کہ بچوں کو کا برین ایکٹیو کرنے کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کر سکیں. Just to say, you have to print this or draw this. ہاں جی، چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے اللہ میاں کا خط. خط آپ کو پتہ ہے نا کہ لیٹر ہوتا ہے، اور لیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے. like اللہ میاں قرآن. ہاں جی، تو اسی طرح سے جو قرآن کریم ہے اس کے اندر اللہ میاں کی باتیں اور وہ اللہ میاں کے پاس سے ہم تک آئی ہیں، تو اس لیے اس کو ہم خط بھی کہتے ہیں، یعنی کہ لیٹر بھی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے چیریٹی کرو. چیریٹی. ہاں جی، اور خدا کی خالص پرستش کرنے والوں کے ساتھ مل کر پرستش کرو. یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں ان کے ساتھ مل کر کرو، کیونکہ جب مل کر دیکھو چھوٹا چھوٹا قطرہ جب ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بڑا سارا لیک بن سکتی ہے، بڑا سارا سمندر بن سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو یونٹی ہے وہ ضرور رہے مسلمانوں میں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ تم جب بھی کوشش کرو کہ کہیں پر بھی تم ہو تو اکٹھے مل کر عبادت کرو، اور اکٹھے مل کر اگر مسجد جا سکتے ہو تو مسجد جاؤ، اگر مسجد قریب نہیں ہے تو تم گھر میں اکٹھی عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. Or if you have time, you can go to Masjid Mubarak. It's really far. ہاں جی. اچھا آگے شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ اوبلیگیٹری نمازیں ہیں، 5 نمازیں. I can tell some. ابھی دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا، یعنی کہ اچھی طرح سے اپنے ایلبوز تک اپنا وضو کیا، پھر پاؤں کو اچھی طرح سے دھویا، یعنی اور چہرے کو اچھی طرح سے دھویا، اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، یعنی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اور ان کے رکوع بہترین انداز میں کی، یعنی کہ جلدی جلدی نہیں پڑھ لیے فوراً، ان کے اندر خشوع سے کام لیا. خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور بہت عاجزی سے کسی کے سامنے گڑ گڑانا. تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا، یعنی کہ پرومس کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے میرے سے نماز پڑھے گا اور وضو کرے گا اور دعا کرے گا تو میں پھر اس کو معاف کر دوں گا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے. اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا، یعنی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اسلام جو ہے ایک سچا مذہب ہے، اس کے باوجود اس نے نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا جو کہ اپنی نمازوں کو سنبھال کے ادا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگلا جو سیگمنٹ ہے، اس میں اگلا جو پارٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام پتہ ہے کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد پھر ان کے خلفاء ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خط میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ کو فرمایا تعدیل ارکان اور اطمینان سے نماز کو ادا کرنا نماز کی شرط ہے. شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن ہے، اور تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے نماز کے ہر رکن یعنی ہر حصے کو مناسب طریق پر اعتدال کے ساتھ ادا کرنا. بھاگ کے نماز نہیں پڑھنی، یعنی کہ اس کا حق ادا کرنا. جس قدر رکوع سجود آہستگی سے کیا جاوے وہی بہتر ہے، یعنی کہ جتنا ڈیسنٹ ہو کے آپ اس کو کریں، نماز کو ادا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پر پڑھنے سے نماز میں لذت شروع ہوتی ہے. اب شاہ نواز دیکھو، اگر آپ جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. آپ جلدی اور ممکن ہے کہ اس کھانے کو جلدی کھانے کی وجہ سے آپ کو الٹا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، الٹی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے
کہ لیکن اگر نماز جو ہے اگر آپ اس میں بھی ایسی جلدی جلدی پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو اس میں اس نماز کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مزہ آئے تو نماز کو آہستہ آہستہ سمجھ کے ادا کرو. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. Just like the same example that my mom gave. اچھا، سو یہ بات بہت اچھی اور نہایت بہتر ہے کہ رکوع، سجود بلکہ تمام ارکان نماز میں تعدیل و اطمینان اور آہستگی سے رعایت رکھی جاوے. اگر نماز تہجد میں تکرار سے یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ طریق نہایت اقرب دل پر نورانی اثر ڈالنے کے لیے ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو تہجد کی جو نماز ہوتی ہے پتہ ہے وہ مڈ نائٹ کو ہوتی ہے، فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اس کے بعد پڑھیں. اس میں اگر یہ بار بار دعا پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کو آپ کا دل کے اوپر اس کا اثر زیادہ آئے گا. Yes, that's one of the 5 namazes. اچھا، تہجد کی نماز بچوں نفلی نماز ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں. پھر اگلے سیگمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک اچھا طفل بن گیا ہوں؟ طفل کہتے ہیں بچے کو جو کہ چھوٹا احمدی بچہ ہوتا ہے نا، انڈر 14، اس کو کہتے ہیں کہ وہ طفل ہے. طفل کا مطلب بھی بچہ ہوتا ہے. تو کسی بچے نے شاید یہ سوال کیا. مجلس اطفال الاحمدیہ سویڈن کے ساتھ ہونے والی آن لائن ملاقات میں ایک طفل نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے سوال کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک اچھا طفل بن گیا ہوں، یعنی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک اچھا بچہ بن گیا ہوں. شاہنواز آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ایک اچھے بچے بن گئے ہیں؟ When the adults tell you that you're being good. تو اس کے بعد آپ کو اس کے علاوہ نہیں، آپ کے دل میں نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اچھے بچے ہیں؟ اگر کوئی بتائے گا تو ہی پتہ چلے گا کیا؟ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس بچے کو کیا جواب دیا. اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ میاں نے کہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نمازیں پڑھنی شروع کر دینی چاہیے. And at 10 years old, if they don't know namaz, you have to punish them. اچھا، آگے دیکھتے ہیں نا کہ 10 سال کے بعد نمازیں لازمی فرض ہو جاتی ہیں. تم 5 نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ میاں سے دعا کر رہے ہو، اللہ میاں سے یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بچہ بنائے، اچھا طفل بنائے اور اچھا انسان بنائے. پھر اگر تم پڑھائی میں بھی اچھے ہو اور اپنے اسکول میں اچھی پڑھائی کر رہے ہو، ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہو یعنی کہ ان کے اوبیڈینٹ ہو، اور دوسرے بچوں سے لڑائی نہیں کر رہے، ان سے اچھے اخلاق یعنی کہ آپ کی مورل ویلیوز اچھی ہیں تو ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو اور اچھی زبان کا استعمال کرتے ہو، اچھے مورلز ہیں تو تم اچھے بچے ہو اور اچھے طفل ہو. اور یہی اچھے طفل کی خصوصیات ہیں. سمجھ آئیے شاہنواز کہ حضور نے اس کو کتنا پیارا جواب دیا کہ اگر تم اپنے لیے نمازیں پڑھتے ہو اور اس کے بعد تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ میاں تمہیں اچھا بچہ بنا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لڑتے بھی نہیں ہو کسی سے اور پڑھائی میں بھی اچھے اور اپنے ماں باپ کی بھی بات مانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے بچے ہیں. اچھا. ہاں جی، اس میں ایک نظم ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں اور آگے ہم اس کو دعائیں ہیں اس میں کہ وہ دعائیں کون کون سی ہیں. روزمرہ دعائیں یاد کریں. آج کے الفضل میں انہوں نے جو دعا دی ہے وہ ہے سو کر اٹھنے کی دعا. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہوئی ہے، اور وہ دعائیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ تم اس موقع پر یہ دعا کر لیا کرو، اس موقع پر یہ دعا کر لیا کرو. ٹھیک ہے؟ سونے جاگنے کی دعا. تو آج ہم سو کر اٹھنے کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں وفات دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے شاہنواز، ہم یہ دعا جو ہے اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اس کے بعد ہے آداب. آداب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹیکیٹس. آپ کے کون سے ایٹیکیٹس ایسے ہیں جو کہ آپ کو اپنانے چاہیے اگر آپ اچھا بچہ بننا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک کتاب کر نہ کر سے لیے ہیں، یعنی کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کر لیں. اگر آپ کر لیں گے تو آپ اچھے بچے بن جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اپنا لاس ہوگا. It's like yes and no. Do it or don't do it. ہاں جی، ڈو اور ڈونٹ. پہلا ہے تو اپنے بدن کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھ. بدن کیا ہوتا ہے؟ روم. جسم، آپ کی باڈی. تو اپنے دانتوں کو مسواک یا منجن سے روزانہ صاف کیا کر. مسواک یا منجن کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ مسواک استعمال کیا کرتے تھے، وہ ایک لکڑی کی برانچ چھوٹی سی ہوتی تھی، سافٹ والی برانچز ہوتی تھی، اس سے اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے. like a toothbrush. ہاں جی. اور منجن ہوتا تھا، پاؤڈر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس سے بھی صاف کرتے تھے. تو یعنی کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا بھی خیال کر. پھر اس کے بعد ہے تو اپنے سر کی حجامت باقاعدگی سے کرایا کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ Clean your hair.
نہیں, حجامت کا مطلب ہے کہ اپنے بالوں کی کٹنگ ٹائم ٹو ٹائم کرواتے رہا کرو, یعنی کہ باربر کے پاس جاتے رہا کرو, اسے اپنی کٹنگ کرواتے رہا کرو. لمبے لمبے بال تو نہیں نا اچھے لگتے ہیں. جی. اس کے بعد ہے تو اپنے ناخنوں کو بڑھنے نہ دیا کر, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ Don't let your nails grow too long. ہاں جی. اور اپنے ناخنوں کو بائٹ بھی نہیں کرنا, کیونکہ ناخنوں کے اندر گندگی ہوتی ہے, اگر ہم ان کو بائٹ کریں گے تو ساری گندگی ہماری باڈی میں جائے گی اور ہم ہیلدی نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ تو کم از کم جمعے کے روز ضرور غسل کیا کر. غسل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غسل I think angry. جمعے کے دن ضرور اینگری ہونا چاہیے؟ نہیں. Oh, happy. اچھا, جمعے کے دن ضرور غسل کیا کر, تو جمعے کے دن ضرور ہیپی ہونا چاہیے. ہاں جی. ہیپی تو مسلمان کو ہر روز ہونا چاہیے شاہ نواز. اچھا. تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہم فرائیڈے کو کر سکتے ہیں؟ Can you give me a hint? اچھا ماما آپ کو بتا ہی دیتی No, ہیں hint. کہ اپنی باڈی کو کلین کرنا ہے. کس سے کلین کرتے ہیں؟ By water. بائی واٹر. تو ہم یعنی کہ باتھ لینا ضروری ہے جمعے کے دن. ہاں جی. تو کم از کم جمعے کے دن ضرور باتھ لیا کر, اور ممکن ہو تو روزانہ نہا, اگر تیرے لیے پاسبل ہو, اگر آپ کے لیے پاسبل ہو. آپ پانی آتا ہو آپ کے گھر میں کوئی, اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اور آپ کو سردی کا مسئلہ نہیں ہے, گرم پانی میسر ہے, تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ نہائیں. پھر اس کے بعد ہے تو باقاعدہ جسمانی ورزش کی عادت ڈال. اس کا کیا مطلب ہے؟ عادت؟ جسمانی ورزش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ I don't know. فزیکل ایکسرسائز, یعنی کہ آپ کی باڈی ایکٹیو رہے, کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیں. آپ چلیں پھریں, آپ واک کریں, آپ رننگ کریں. آپ اسکول میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ فٹ بال کھیل سکتے ہیں, ہے نا, کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. I prefer running games. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ایک حدیث کا سیگمنٹ, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. چہل حدیث یاد کریں. اور حدیث کیا ہے؟ لیس الخبر کالمعاینۃ, یعنی کہ نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے شاہ نواز؟ Don't listen. That's the first bit. نہیں, ماما بتاتی ہیں. اس کا مطلب ہے پیارے بچوں کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی خبر سنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, تو اس پہ آنکھیں بند کر اعتبار نہ کر لیں. آپ اس پہ یقین نہ کر لیں کہ ہاں واقعی 100% ایسا ہو رہا ہے, جب تک کہ آپ نے خود نہ دیکھ لیا ہو. مثال کے طور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بچانا چاہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ایک دم کوئی آپ کو آ کے کوئی غلط خبر دے دے اور آپ اس کو اوپر بلیو کر لیں, ہے نا. ہاں جی. Sometimes people say that to make other people worried. ہاں جی. اور بعض کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو فول بنانے کے لیے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بات جو ہے وہ کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو سنی سنائی بات ہے وہ خود دیکھنے کی طرح نہیں ہے. And that's just telling tales, not actual reporting. اب آگے ہے دادی جان کا آنگن. اس کے اندر انہوں نے مجھے لگتا ہے ایک چھوٹی سی کہانی دی ہوئی ہے, ماما نے ابھی پڑھی نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. شاہنواز ٹھیک ہے, آر یو ریڈی؟ Yes. لیٹس ریڈ. دنیا کے پہلے نبی کیا ہوتا ہے؟ Prophet. ہاں جی. احمد اور گڑیا روزانہ اپنی دادی جان سے کہانی سنتے تھے. دادی جان سبق آموز اور حقیقی کہانیاں سناتی تھیں, یعنی کہ جو ریئل سٹوریز ہوتی تھیں دادی جان وہ سناتی تھیں. رات کو کھانے کے بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دودھ پی رہے تھے. اکثر بچے رات کو سونے کے سے پہلے دودھ پیتے ہیں. Yeah, milk. اور دادی جان ساتھ صوفے پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھی, یعنی کہ نیٹنگ کر رہی تھی. Yeah, knitting. دادی جان, آج ہمارا اطفال الاحمدیہ کا بیت بازی کا مقابلہ تھا. آخر میں مجھے میم سے شعر نہیں یاد آیا. میم سے شعر؟ ہاں جی. تو احمد نے کہی یہ بات نا, تو احمد نے کہا کہ مجھے میم سے شعر میری باری تھی اور مجھے میم سے کوئی پوئم یاد ہی نہیں آ رہی تھی. What does that mean? میم ایک لیٹر ہے نا اردو کا, تو اس میں اس نے مقابلہ کیا کہ ہر کوئی ایک لیٹر کا جہاں پہ جو شعر اینڈ ہوگا اس سے ایک نیا شعر بنائے گا, اور یعنی کہ پوئم بنائے گا اور وہ بتائے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے میم سے کوئی شعر یاد ہی نہ آ رہا تھا. گڑیا بولی, احمد بھائی اگلی بار خوب محنت کرنا, پوزیشن آ جائے گی. میں بتاتی ہوں میم سے ایک شعر. پھر گڑیا نے ایک شعر بتایا, اور وہ شعر کیا تھا؟ میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے. دادی جان سویٹر بنتے ہوئے ان کی باتیں غور سے سن رہی تھیں. انہوں نے گڑیا کو شاباش دی اور کہا, چلو آج حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں جن کا ذکر اس شعر میں آیا ہے. سب سے پہلے گڑیا ہمیں بتائے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا معلوم ہے. شاہنواز, آپ کو کچھ معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں؟ ہاں جی. He was the first person, he was the first man on the world, and he's also in Christian stories. Yes, Christians بھی ان پہ بلیو کرتے ہیں. Yeah. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہے. گڑیا, حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے.
قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا نبی بنا کر بھیجا اور انہیں اپنا خلیفہ ٹھہرایا، یعنی کہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ دادی جان اب بولتی ہیں، احمد بتاؤ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ احمد اب بولے گا، دادی جان خلیفہ جانشین یا نمائندہ کو کہتے ہیں۔ پھر اب دادی جان بولیں گی، شاباش، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کا کام لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ اگر ان سے پہلے لوگ نہیں تھے تو وہ کس کی ہدایت کے لیے آئے تھے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 6000 سال پہلے دنیا میں بھیجے گئے۔ Okay, but one thing, if there are already people on the world, are they all women? ابھی ہم دادی جان کی باتیں سن رہے ہیں نا کہ دادی جان کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن تحقیق ثابت کرتی ہے کہ زمین پر انسان کا وجود اس سے کئی ہزار سال قبل بھی موجود تھا۔ خبروں میں بھی بتاتے ہیں کہ قدیم انسانوں کی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ دادی جان سانس لینے کے لیے رکیں اور پھر کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام حضرت حوا تھا۔ زوجہ کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ Zoja, I don't know. زوجہ کا مطلب ہوتا ہے وائف، تو حضرت آدم کی جو وائف تھی ان کا نام تھا حضرت حوا۔ آگے Or دیکھتے ہیں، Evie. ہاں or جی Eve. آگے دیکھتے ہیں کہ دادی جان اور کیا کہتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، بھلا کوئی بتا سکتا ہے؟ احمد نے کہا، مجھے حابیل اور قابیل کے نام معلوم ہیں۔ دادی جان، شاباش، اور تیسرے بیٹے کا نام تھا شیس۔ It sounds like cheese. چیز نہیں تھا، Cheese. شیس یا شیس ہوگا، سوری اگر ماما کو ٹھیک سے نہیں اس کا بارے میں پتا۔ Yes. اچھا آگے پڑھتے ہیں کہ دادی جان آگے کیا کہہ رہی ہیں۔ شاہنواز، آر یو انجوائنگ اٹ؟ Hanji. آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے خوبصورت سے باغ میں رہا کرتے تھے۔ باغ کیا ہوتا ہے شاہنواز؟ Bark. باغ، ہاں جی۔ I don't know. باغ کو عربی میں جنت بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کیا ہوتی ہے شاہنواز؟ Hijrat. Hell. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیل میں جانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مائگریٹ کرنے کا حکم دیا۔ Oh. اور وہ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس دور میں انسان بڑی بڑی کالونیز کی صورت میں مل جل کر نہیں رہتے تھے، بلکہ جنگلوں، غاروں اور ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منظم اور متمدن کیا، یعنی انہیں اکٹھے اور مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، آبادی قائم کرنا سکھایا، تہذیب اور اخلاق سے رہنا سکھایا۔ یہی بات قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 احکام دیے تھے کہ بھوکے نہ رہو اور جسم کو ڈھانکو، یعنی کہ کور کرو اپنی باڈی کو، اچھا جی، پانی کا انتظام کرو اور گھر بنا کر دھوپ سے بچو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، حضرت آدم کو بتایا تھا کہ تم اپنے لیے پانی کا انتظام کرو پینے والے، اور گھر بنانا شروع کرو۔ Get پانی، make a house to protect yourself from the burning sun. ہاں جی، تو اس سے پہلے حضرت آدم سے پہلے لوگ کیو میں رہتے تھے اور بہت سارے لوگ، پہلے دنیا چل رہی تھی حضرت آدم سے پہلے، تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے، حضرت آدم پہلے پروفٹ تھے، ٹھیک ہے؟ He was not the first human۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ باتیں لوگوں کو بتا کر انہیں اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی تلقین کی۔ نیک سیرت لوگ تو ان پر ایمان لے آئے اور شیطان صفت لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب دیکھو شاہنواز، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو بتانا شروع کی، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنے والے اچھے لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن دادی جان بتا رہی ہیں کہ جو شیطان صفت لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ said no, we ہاں don't جی۔ believe you. آگے گڑیا بولتی ہے، جی دادی جان، جیسے بعض اوقات ضدی بچے اپنے اماں ابا اور بڑوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں نا، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ دادی جان اب بولتی ہیں، بالکل درست بیٹا، ماشاء اللہ، آپ دونوں نے بھی دودھ پی لیا ہے اور صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اگلی بار آپ کو حابیل اور قابیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ حابیل اور قابیل، ان کے جو بیٹے تھے نا حابیل اور قابیل، ان کے بارے میں پھر اگلی دفعہ دادی جان بتائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شب بخیر دادی جان۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔
تو شاہنواز آپ کو یہ کہانی مزے کی لگی ہے؟ ہاں جی. دیکھا الفضل نے کتنی پیاری کہانی بچوں کے لیے نکالی ہے. ہاں جی. پیارے بچوں، اسی طرح سے ایک اور کہانی ہے جو کہ بیسیکلی سبق ہے، جس کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ آج کا سبق. سبق کا کیا مطلب ہوتا ہے شاہنواز؟ لیسن. شاباش. تو شروع کریں. ہاں جی. پہلا، خانہ خدا. خانہ خدا کا کیا مطلب ہے؟ خانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ. ہاں جی، خانہ کا مطلب ہوتا ہے ہوم. God's house. ہاں جی، ہوم. تو شروع کرتے ہیں. سر عثمان نے کلاس میں داخل ہوتے ہی کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری کلاس نے کھڑے ہو کر سر کو کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، اور صبح بخیر کہا. صبح بخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرسٹ پریئر. صبح بخیر کا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کل کا سبق خانہ کعبہ تھا اور سر عثمان نے ساری کلاس کو ایک صفحے کا مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا. ایک صفحے کا مطلب ہوتا ہے 1 پیج. سر عثمان نے پوچھا، بچوں کیا آپ سب نے مضمون لکھا ہے؟ بچے، جی سر. سر عثمان، اپنے مضمون سے ایک ایک اہم بات بتائیں. اگر کوئی بات ایک بچہ بتا دے تو دوسرا اسے نہ دہرائے، یعنی کہ ریپیٹ نہ کرے، You can't copy them. بلکہ نئی بات بتائے. چلے سب سے پہلے غالب. اب غالب بولتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا اور اسی غرض کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. قرآن کریم کے مطابق یہ دنیا میں پہلا خانہ خدا ہے. خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریباً 52 سال یعنی کہ 52 ایئرس مکہ اور اس کے قریب رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ پرے کرتے تھے. سر عثمان اب بولتے ہیں، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں، یعنی پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے. وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا ہے تمام جہانوں کے لیے. اچھا بھائی کامران بتاؤ یہ مکہ کیا ہے؟ پھر فائقہ پڑے گی. اب قرآن کریم میں مکہ کا نام بکہ رکھا ہوا ہے. تو سر عثمان نے پوچھا کہ کامران بتاؤ کہ بکہ کیا ہے؟ بکہ قرآن کریم میں مکہ کو بکہ کہہ کے قرآن کریم کی ایک آیت میں نام لکھا ہوا ہے. تو کامران آگے سے بولتا ہے، سر یہ مکہ کا پرانا نام ہے. فائقہ بولتی ہے، خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، لیکن اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے. مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے، مشرقی جانب 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے، جنوبی جانب 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر ہے، اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے. تو شاہنواز ہمیں آپ کو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی جو اونچائی ہے وہ 15 میٹر ہے تقریباً، لیکن اس کی جو وڈتھ ہے، جو اس کی ہائٹ ہے وہ 15 میٹرز ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ جو اسکوائر جو بنا ہوا ہے اس کی ہر طرف سے چوڑائی ڈفرینٹ ہے. You mean the angles are different? اینگلز نہیں، لینتھ جو میجرمنٹ ہے اس کی وہ ڈفرینٹ ہے، وہ جو اس کی ہے نا وڈتھ وہ. اب سر عثمان کچھ بولتے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوب فائقہ. حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل وہ نہیں ہے جس میں سے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا؟ اس کا جواب کل میں نے بتایا تھا. اب بلال نے ہاتھ کھڑا کیا. سر کے اجازت دینے پر وہ بولا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن قرآن کریم کے مطابق انہوں نے پہلے سے قائم بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی لیے قرآن کریم نے اسے پہلا گھر بھی قرار دیا. ہو سکتا ہے کہ ان سے قبل کسی نبی یا حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی ہو. اب شاہنواز، ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی اور اس کو تعمیر کیا، لیکن پتہ ہے آپ کو کہ خانہ کعبہ جو ہے آلریڈی بنا ہوا تھا. ہمیں ایگزیکٹ اس کی ہسٹری نہیں پتہ کہ کس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو وہاں پر بنایا اور اس کی بنیادیں رکھی، یعنی کہ اس کی جو بیس تھی وہ بنائی. حضرت ابراہیم نے صرف اس کو ری بلڈ کیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کہ
Because it was getting flattened by the statue. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر ہمیشہ ہی ہوتی رہی تھی. وہ جو اس کے اندر آئیڈلز پڑے ہوئے تھے وہ تو بعد میں حضرت ابراہیم کے بعد میں بھی آئے بعد میں, اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریموو کیا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. سر عثمان اب بولتے ہیں بہت خوب بلال. اب فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا معلومات ہیں. فاطمہ, اب فاطمہ بولے گی. Fatima. خانہ کعبہ کے غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے. پتہ چلا خانہ کعبہ کے غلاف کو کیا کہتے ہیں؟ کسوہ کہتے ہیں. روایات کے مطابق وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے اس کو بلڈ کیا تھا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پر موجود پرنالے کو میزاب الرحمہ کہتے ہیں. پرنالا کہتے ہیں وہ جو ڈرین ہے وہاں سے پانی جہاں سے فلو کر کے نیچے آتا ہے. اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ بارش ہو جائے یا اس کو دھویا جائے تو وہاں تو وہ جو ڈرین ہے اس کو کہتے ہیں میزاب الرحمہ. حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے پتہ ہے نا جو کہ خانہ کعبہ کے اندر فٹ ہوا ہوا ہے. It's a meteor. ہاں جی. حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی کہ کالا پتھر. جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں یا چومیں. اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے. بوسے کا مطلب ہوتا ہے شاہنواز کس کرنا. تو اگر آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں اور سرکل وہاں پہ لگا رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ خانہ کعبہ وہ جو حجر اسود ہے اس کو چومیں. اگر آپ وہاں پر نہیں جا سکتے, آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے کیونکہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, تو پھر آپ دور سے اشارتاً پیار کر سکتے ہیں, چوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کے 4 ارکان یعنی کونے یا ستون ہیں. رکن یمانی, رکن حجر اسود, رکن شامی, رکن عراقی. یہ خانہ کعبہ کے کارنرز کے نام ہیں. خانہ کعبہ کے دوسرے نام بھی ہیں. اب خانہ کعبہ کے دوسرے نام کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بیت الحرام, بیت العتیق, بیت المعمور اور بیت اللہ, الکعبۃ المشرقہ. پھر اس کے بعد سر عثمان بولتے ہیں جزاک اللہ فاطمہ, وقت ختم ہونے والا ہے, اب اویس آخری بات بتائے گا. اب اویس بولے گا. اچھا جی. خانہ کعبہ کی حرمت ہر مسلمان پر اس کی اپنی حرمت کی طرح قائم ہے. یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہم مسلمس کے لیے اتنا رسپیکٹ فل ہے جتنا ہم اپنی رسپیکٹ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی رسپیکٹ کرے, تو اتنا زیادہ ہے. کہ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کے بارے میں کوئی خراب باتیں کرے؟ نہیں نا پسند آئے گا. تو اسی طرح سے اسی لیول کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے رکھی ہے. اسے قبلہ کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وحدانیت اور اتحاد قائم رہے. وحدانیت اور اتحاد کا مطلب ہوتا ہے یونٹی قائم رہے اور اسٹرینتھ قائم رہے. دنیا بھر سے مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں, جنہیں حاجی, حجاج, زائر, زائرین, معتمر, معتمرین کہا جاتا ہے. سر عثمانہ بولتے ہیں شاباش کلاس, آپ سب نے بہت محنت سے معلومات جمع کی ہیں. آپ اس میں باقی معلومات کا تبادلہ بھی کریں. تبادلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے شاہنواز؟ ایکسچینج کریں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو. خدا حافظ. اللہ حافظ. ابھی اللہ حافظ نہیں ہوا. ابھی ہم نے آج کا سبق جو سیگمنٹ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. اب پیارے بچوں, اس میں ایک انہوں نے جیسا کہ ذہنی آزمائش اور اس میں جو پزل انہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ پزل ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا پزل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت وہ پزل آ رہا ہے, اور شاہنواز نے بھی اس پزل کو خود ہی فل کیا ہے نا شاہنواز؟ ہاں جی. آپ کو یہ پزل جو تھا یہ سڈوکو کا یہ فل کر کے کیسا فیل ہوا؟ آپ کو اچھا لگا؟ ہاں جی. ایسی چیزیں ان کو کنٹینیو کرنی چاہیے. ہاں جی. And my mom said that it was for baby level. آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا بھی آتا ہے نا, تو اس لیے آپ کے لیے تھوڑا سا یہ جونیئر لیول کا تھا. تو شاہنواز نے تو بہت جلدی دوستوں کر لیا تھا, اور ہم نے شاہنواز نے جو فیل کیا ہے اس کی شیٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شاہنواز نے کیسے فیل کیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ڈرا کر کے اگر مائیں سن رہی ہیں تو وہ بچوں کو دے سکتی ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنے آنسرس کو جو شاہنواز نے فیل کیا اس سے ٹیلی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. بہت سمپل, بہت بیسک ہے یہ تو. اور اسی طرح سے بچوں دوسرا والا جو تھا انہوں نے ایک جو پزل تھا وہ دیا ہوا ہے کہ تلاش کریں, جس میں آپ جو قادیان, مکہ, ربوہ, لندن اور ڈفرینٹ شہروں کے نام ہیں اور مسجدوں کے نام ہیں جو کہ آپ تلاش کر سکتے ہیں. ورڈ پزل. ہاں جی, ورڈ پزل.
تو ہم اس کو جو ہے چھوڑتے ہیں کیونکہ شاہ نواز کو اردو نہیں آتی ہے، تو ہم اس کو یہاں پر اگر آپ چاہیں، جو مائیں چاہیں جن بچوں کو اردو آتی ہے یا جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو سولو کر سکتے ہیں. اور اس کا نمبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے نیچے، اور جب بنا لیں تو ضرور ان کو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ٹیلی گرام پہ بھیج سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں نے اس کو فل کیا اور دیکھیں کتنا اچھا کیا، اور ہمارے بچے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ انہوں نے جلدی سے کوئکلی کر لیا اور اس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اور بھی اچھے اچھے پزلز تاکہ لے کر آئیں بچوں کے لیے. And just to say, the rules of Sudoku are there can't be two numbers in the same row or in the same box. ہاں جی، اوکے. تو یہ شاہنواز نے آپ کو ایک ٹپ دے دی ہے کہ سڈوکو کا کیا رول ہے اور کس طرح سے اس کو فل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ دوستو آئندہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جیسے ہی دوسرا والا شمارہ اس کا آئے گا ہم میں اور شاہنواز جو ہیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. شاہنواز آپ نے آج کا یہ شمارہ جو ہے اس کو انجوائے کیا ہے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. جزاک اللہ بچوں، اللہ حافظ. اللہ حافظ.